بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو چلیے آج ہم آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ بات بتاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اردن کے موجودہ حکمراں خاندان یعنی شاہ حسین خاندان اور مجاہد ہند سید احمد شہید بریلوی اور مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی یہ سب ایک ہی جلد کی اولاد ہیں، یعنی ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی چلیں، تفصیل اس امر کی کچھ یوں ہے کہ اردن کے موجودہ حکمراں شاہ عبداللہ بن حسین جو کہ ہاشمی النسل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے کہلاتے ہیں، دراصل سیدنا حسن بن علی کے پوتے عبداللہ بن حسن مثنیٰ بن حسن بن علی بن ابو طالب کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ عبداللہ نجیب الطرفین ہاشمی تھے کیونکہ والد ان کے سیدنا حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ تھے، جبکہ والدہ ان کی فاطمہ بنت الحسین تھیں، اور اسی سبب یہ عبداللہ المحض کہلاتے تھے۔ یہ عبداللہ المحض کسی قدر اقتدار کے حریص تھے اور آل عباس کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کی فکر میں رہتے تھے۔ آخری امی خلیفہ مروان بن محمد کے دور میں جب ایک عباسی قاصد نے عباسی دائی ابراہیم الامام کے پاس حاضر ہو کر یہ خبر دی کہ خراسان میں آپ کی بیعت لے لی گئی ہے اور لشکر آپ کے لیے اکٹھا ہو گئے ہیں، تو اس وقت عبداللہ المحض وہاں موجود تھے۔ ان کو ابراہیم الامام عباسی پر اس قدر رشک و حسد آیا کہ خود پر قابو نہ رکھ سکے، اور بغور مؤلف مقاتل الطالبین خط لکھ کر مروان بن محمد کو اس کی مخبری کر دی، اور ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ میں ابراہیم الامام کی اس کارروائی سے بری الذمہ ہوں۔ مروان بن محمد نے عباسی امام کی گرفتاری کا حکم دیا اور ساتھ ہی اس مخبری کے سلسلے میں عبداللہ المحض کو 10,000 دینار عطا کیے۔ اس مخبری کے باوجود بعد ازاں جب عباسی خلافت قائم ہو گئی تو پہلے عباسی خلیفہ ابو العباس الصفہ نے عبداللہ المحض سے کوئی تعرض نہ کیا، بلکہ بغور ابن جریر طبری ان کو اپنے دربار میں بلا کر عزت و توقیر دی اور خوب مال سے نوازا تاکہ پچھلی رنجشیں بھلا دی جائیں۔ تاہم کچھ عرصے بعد انہی عبداللہ المحض کے بیٹے محمد الارقد جو نہایت بہادر اور شجاع تھے اور اپنے والد کی طرح خلافت کے حریص امیدوار تھے، دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کے خلاف خروج کی اندرون خانہ تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ لیکن ابراہیم الامام کی مخبری کا جو کام عبداللہ المحض نے کیا تھا مکافات عمل کام میں آیا، اور عبداللہ المحض کے بیٹے محمد الارقد کی خروج کی اندرون خانہ تیاریوں کی خبر ان کے چچاداد بھائی حسن بن زید بن الحسین جو کہ خلافت عباسیہ کی طرف سے عامل مدینہ تھے نے عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کو کر دی۔ اس مخبری کی اطلاع ہوتے ہی بقول علامہ ابن کثیر دمشقی محمد الارقد سندھ کی طرف فرار ہو گئے۔ اس اثنا میں عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور خط و کتابت کر کے محمد الارقد کو خروج کرنے سے باز رہنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن محمد الارقد نے نہ مانا اور واپس آ کر 145 ہجری میں مدینہ میں خروج کر دیا اور نہایت جانبازی اور شجاعت سے لڑتے ہوئے مقتول ہو گئے۔ ابن کثیر نے البدایہ و النہایہ کی 8ویں جلد میں اس خروج کی تفصیلات میں یہ بات بھی درج کی ہے کہ جب کسی نے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے سامنے بطور خوشامد یہ کہا کہ آپ کی شاندار فوج کے مقابلے میں محمد الارقد مارکہ قتال سے یعنی میدان جنگ سے ہٹ گئے تھے، تو خلیفہ منصور نے اس شخص کو نہایت سختی سے ٹوکتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اہل بیت میدان چھوڑ کر بھاگا نہیں کرتے۔ خیر، محمد الارقد کے ایک بھائی موسیٰ بن عبداللہ محض تھے جو کہ اپنے بھائی محمد الارقد کے خروج کے نہایت خلاف تھے اور حکومت عباسیہ کے وفادار و بھائی خواہ تھے۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کی 13ویں جلد میں تصریح کی ہے کہ موسیٰ بن عبداللہ المحض اپنے بھائی محمد الارقد کے ناکام خروج اور قتل کے بعد بغداد گئے تو عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے ان کا نہایت اعزاز و اکرام کیا اور ان کو وظائف و عطایا سے نوازا، اور موسیٰ بن عبداللہ بن محض نے وہیں بغداد میں سکونت اختیار کر لی۔ انہی موسیٰ بن عبداللہ المحض کی نسل سے اردن کا حکمراں خاندان یعنی شاہ حسین وغیرہ ہیں۔ صرف موسیٰ بن عبداللہ ہی نہیں بلکہ علی بن الحسین یعنی زین العابدین کے پوتے عبید اللہ بن حسین الاصغر بن علی بن الحسین بھی محمد الارقد کے عباسی خلافت کے خلاف خروج کے شدید مخالف تھے۔
ان کی یہ مخالفت اس قدر ظاہر و باہر تھی کہ بقول شیعی مؤلف عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب محمد الارقط نے ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ عبید اللہ بن حسین الاصغر پر قابو پا لیں گے تو ان کو قتل کر دیں گے۔ ان محمد الارقط کے ایک بیٹے عبداللہ اشتر تھے، جن کی بابت تاریخ میں 2 روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت میں آتا ہے کہ ان کے والد محمد الارقط نے اپنے مقتول ہونے سے پہلے ان کو سندھ کی طرف اپنے دائی اور گورنر سندھ کی حمایت حاصل کرنے کی غرض سے بھیجا تھا، جبکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ بصرہ میں بغاوت کے جرم میں اپنے چچا ابراہیم بن عبداللہ کے مقتول ہو جانے کے بعد عبداللہ الاشتر ایک تیز رفتار اونٹ پر سوار ہو کر اپنی جان کے خوف سے سندھ فرار ہو گئے تھے۔ اس وقت سندھ میں وادی مہران دریائے سندھ سے لے کر کابل تک کا پورا علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کو جب یہ پتا چلا کہ عبداللہ الاشتر نے گورنر سندھ کو اپنا ہم خیال بنا کر سرحدی علاقوں میں بغاوت کا منصوبہ بنا رکھا ہے، تو خلیفہ نے گورنر سندھ کو تبدیل کر کے نیا گورنر بھیجا اور اس کو سختی سے بغاوت کو دبانے کا حکم دیا۔ نئے گورنر کے خوف سے عبداللہ الاشتر سندھ کے شمال میں نواح کابل میں منتقل ہو گئے اور وہیں 151 ہجری میں عباسی فوجوں کے ساتھ بغاوتی مدبھیڑ کے دوران الج نامی پہاڑ پر مقتول ہوئے۔ مشہور ماہر انصاب مصعب زبیری نے اپنی کتاب نسب قریش کے صفحہ 54 پر ان کی بابت لکھا ہے کہ وہ کابل میں قتل ہوئے۔ علامہ ابن حزم ظاہری نے بھی اپنی کتاب میں عبداللہ الاشتر کے کابل میں قتل ہونے کا ذکر کیا ہے اور کابل میں ان کے ایک بیٹے محمد کے تولد ہونے کی بابت بھی لکھا ہے۔ یہ محمد کابل میں پیدا ہونے کے باعث محمد الکابلی کہلاتے تھے۔ اس اکلوتے بیٹے سے عبداللہ الاشتر کی نسل چلی جو بعد میں الاشتریون کہلائی۔ جب تاتاریوں نے بغداد میں تباہی پھیری تو الاشتریون میں سے ایک فاضل شخص امیر قطب الدین ہندوستان ہجرت کر آ گئے اور یہی ان کی نسل پھلی پھولی۔ رائے بریلی اور مانک پور کے حسنی خانوادے اسی سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں 2 نمایاں نام یا 2 نمایاں شخصیات سید احمد شہید بریلوی اور مولانا حکیم عبداللہ مرحوم سابق ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی ہے۔ دوستو، یہ مولانا حکیم عبداللہ مرحوم مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی کے والد محترم تھے۔ تو گویا اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اردن کا حکمراں خاندان اور مولانا علی میاں ندوی کے اندر اور سید احمد شہید بریلوی کے اندر کیا یکسانیت ہے، کیا تعلق داری ہے۔